اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، بہار باغ ایماں حضرت فاروق اعظم ہے، چراغ بزم عرفاں حضرت فاروق اعظم ہے۔ آف ایئر مدنی مذاکرہ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے مدنی پھول۔ میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے، دھوکہ ہیں کچھ نظر آتے ہیں کچھ، سلسلہ ایسا کیوں ہوتا ہے کی جھلکیاں۔ میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ مفتی قاسم صاحب مدہ ذلہ العالی کے مدنی پھول جامعۃ المدینہ کے ناظمین اور دیگر کے تربیتی اجتماع میں۔ میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ قافلہ اجتماعات و مدنی قافلوں کی تیاریاں ہیں جاری، اٹلی یورپ کا قافلہ۔ میرے فاروق اعظم ہے، میرے فاروق اعظم ہے۔ آف ایئر مدنی پھولوں سے نوازا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے جامعات المدینہ کے ناظمین، مدرسین، مجلس کے اسلامی بھائیوں اور دیگر کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان میں شب گزشتہ اپنے اسلامی بھائیوں سے ملاقات بھی فرمائی۔ جھلکیاں دیکھیے۔ پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، جو بڑی بڑی شخصیات ہوتی ہیں، سننے میں آیا ہے کہ وہ کچھ ایسے وظائف کرتے ہیں جو تسخیر خلائق کے کام آتے ہیں، کیا ہمارے لیے بھی اس طرح کے وظائف استعمال کرنا درست ہیں؟ میں نے تسخیر خلائق کا عمل نہیں کیا، بلکہ مجھے تو بورڈ لگانا چاہیے، مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، اتنے خریدار ہیں میرے کو مل ہی نہیں سکتا، ان کی وہ حسرتیں نکال ہی نہیں سکتا اللہ کی رحمت سے۔ میں نے کوئی تسخیر القلوب یا تسخیر خلائق کا عمل نہیں کیا ہوا، بس یہ کہ اللہ کی رحمت ہے۔ تو یہ ویسے رسکی ہے، آپ کریں گے، رسکی یوں ہے کہ اگر لوگوں کا ہجوم ہوا نا تو کہیں جھاڑنا کاٹنا شروع کریں گے نا تو مشکل ہے۔ جیسے مطلب آپ مجھے ملتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، تو حالانکہ کل بھی 6 گھنٹے تقریباً ہمارے لگے تھے، لیکن ایک کو بھی جھاڑا نہیں، میں نے کاٹا نہیں۔ آپ جھاڑنا کاٹنا شروع کریں گے تو دل آزاریوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، کام بننے کا بگڑنا شروع ہو جائے گا۔ اپنا کردار ہو اللہ کے لیے، اچھا کردار ہو، اخلاق اچھا ہو، ملنسار ہو، جو ملنسار ہوتا ہے اس کے گاہک بن ہی جاتے لوگ، مسکرا کر ملتا رہے نا۔ اب یہ کہ تبسم کورس اگر ہو جائے، مسکرانا اس میں سکھا دیا جائے، تو میرا خیال ہے وہ تسخیر ہی تسخیر ہے۔ تسخیر کے لیے کرنا کہ لوگوں کا ہجوم ہو، یعنی بزرگان دین کتنا لوگوں سے بھاگتے تھے۔ اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو، ساری دنیا کے کناروں سے صدا
تو بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو۔ مبلغ دعوت اسلامی یعقوب بھائی کی پریشانیوں پر انہیں دی تسلی۔ پیارے مرشد گرامی باپا جان نے اپنے پیارے مخصوص دھیمے اور میٹھے لہجہ مبارک میں باپا جان کی دی ہوئی ٹھنڈک و طمانینت بصورت مدنی پھول آپ بھی دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سگے مدینہ الیاس قادری رضوی عفی عنہ کی طرف سے یعقوب بھائی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاجی عبدالحبیب جو صوتی پیغام موکلیا پریشانیوں واقعی سخت آزمائش میں اللہ ان کی آزمائش دور کرے کہ سکھ نصیب کرے، بال بچے جا سکھ ڈکھارے جو گھر آباد تھے، مشکلات حل تھی۔ ہاں بعض اوقات پانچ گناہ کی سزا بھی ہوتی، پانچ ان کے توجہ نہ تھا نہیں۔ مثلا بعض اوقات زبان کی بے احتیاطی سے بھی مصیبت اچھے تھی، غصے میں مڑو کیڑو کیوں نے تو، یا جھاڑ جپٹ کرے گی نے تو، یا مار دھاڑ کرے گی نے تو، یا ایڑا بول بولی دیے تو کہ جن سے سامنے والا دل تے گنی گنے نے، انہی وجہ سے بھی مسائل ابھاتی۔ اللہ نرمی عطا کرے پاکے نے، حسن اخلاق جی دولت سے مالا مال کرے، بھول تھی انہیں تو توبہ کرن جی نے، اگر بندے جو حق تلف تھی انہیں تو معافی منگن جی نے، ان جی حق تلفی جو بھی نقصان تھی ان جی مطلب ہے نا کہ وہ دور کرن جی توفیق بخشے اللہ پیارے صدقے میں تاکہ عاجزی نے ان کی ساری نصیب کرے، آمین۔ بہرحال مصیبت جو آئی گناہ معاف تین تھا، درجہ بلند تین تھا، کہ جنت پہ لے جانے والے اعمال جو مکتبۃ المدینہ کی چھاپیلی کتاب ہے، ان میں سے وہ روایتوں سنایا تو زور سے سن جائے، اردو میں ہی نہیں تاکہ پڑھی نے سنایا تو۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سب سے زیادہ مصیبتیں کن لوگوں پر آئیں؟ فرمایا انبیاء پر، پھر ان کے بعد جو لوگ بہتر ہیں، پھر ان کے بعد جو بہتر ہیں۔ بندے کو اپنی دینداری کے اعتبار سے مصیبت میں مبتلا کیا جاتا ہے، اگر وہ دین میں سخت ہوتا ہے تو اس کی آزمائش بھی سخت ہوتی ہے، اور اگر وہ اپنے دین میں کمزور ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی دینداری کے مطابق اسے آزماتا ہے۔ بندہ مصیبت میں مبتلا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس دنیا ہی میں اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کون لوگ سخت آزمائش میں مبتلا کیے جاتے ہیں؟ فرمایا انبیاء، پھر جو ان کے بعد بہتر ہو، پھر جو ان کے بعد اچھے ہوں۔ لوگوں کو اپنے دین کے مطابق آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، جس کا دین سخت ہوتا ہے اس کی آزمائش سخت ہوتی ہے، اور جس کا دین کمزور ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی کمزور اور ہلکی ہوتی ہے۔ اور بے شک بندے پر آزمائش آتی رہتی ہے، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان ہی اس کی زندگی میں اس کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ عز و جل جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے مصیبت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرہ اجتماع کی تیاریاں دکھانے آپ کو لیے چلتے ہیں ڈیرہ اللہ یار بلوچستان، جہاں اسلامی بھائیوں میں ہے ایک جوش و خروش۔ ہمارے 25 اکتوبر کو ڈیرہ اللہ یار شہر میں بلال اسٹیڈیم میں جو مدنی مذاکرہ براہ راست نشر ہوگا، اس کے حوالے سے الحمدللہ تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے، سرکار علیہ السلام کی عنایتوں سے اور امیر سنت کی نگاہ کرم سے اس کا سلسلہ چل رہا ہے۔ اسلامی بھائی بھرپور کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، حاضر ہوئے ہیں یہاں پر الحمدللہ۔ ہمارے ڈرائیور اسلامی بھائی ہیں ان کے پاس، اور ان سے انشاءاللہ پوچھتے ہیں کہ اس اجتماع کے حوالے سے ان کی کیا تیاریاں ہیں اور ان کی شرکت کے حوالے سے کیا ترکیب ہوئی، انشاءاللہ ان سے پوچھتے ہیں۔ اجتماع ہو رہا ہے
अच्छा है, मुसलमानी हवाले से भी अच्छा है, दीनी हवाले से भी अच्छा है। हर मुसलमान को यही कोशिश करनी चाहिए, पहल करनी चाहिए, इसके सिवा और कोई चारा नहीं है। इंशाल्लाह हम भी हाजिरी में आएंगे और तमाम जो हमारे दोस्त हैं, ड्राइवर साहिबान हैं और तमाम शहर की जो बिरादरी है, इनसे हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आएँ और सवाब दिन हासिल करें। 25 अक्टूबर बरोज़ हफ्ता जो है दावत इस्लामी का बड़ा इज्तिमा हो रहा है यहाँ जाफराबाद किला के डेरा लहर में बाद नमाज अशा। इसमें इंशाल्लाह मैं भी शिरकत करूँगा। इंशाल्लाह हम लोग भी शरीक होंगे, अपने यार दोस्त, कौम, कबीला जितने भी हैं दोस्त अच्छे, वो ये अच्छी चीज़ है। वहाँ आएंगे और अच्छी सोहबत में बैठेंगे, अच्छे अच्छे बातें सुनेंगे, इस्लाम के बारे में सुनेंगे। इंशाल्लाह मैं अहद करता हूँ मैं खुद अपने तमाम दोस्तों के साथ इस मदनी मुज़ाकरे में अपनी दिल की गहराइयों से शरीक होऊंगा। अल्लाह ताला मुझे तौफीक देगा, मैं खुद आऊँगा भी सही, मेरा इरादा है। और मैं अपने तमाम दोस्तों से ये गुजारिश करता हूँ कि वो इस दिन इस मदनी मुज़ाकरा में आएँ। सिलसिला ऐसा क्यों होता है, मौजू धोखा गुज़श्ता रात 8:15 बजे कमोबेश मदनी चैनल पर टेलीकास्ट किया गया बराह रास्त, जिसमें निगरान मरकजी मजलिस शूरा ने मदनी फूलों से नवाजा। ये भी आगाह करते चलें कि सिलसिला गुज़श्ता मौजू शराब में सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन अब्दुल मजीद पठान के तासुरात मदनी चैनल पर टेलीकास्ट किए गए, जिस पर उन्होंने सिलसिला हाजा में शिरकत की। आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में निगरान शूरा से मुलाकात की भी पाई सआदत और हाजी साहब के दस्ते मुबारक पर सिलसिला आलिया क़ादरिया अत्तारिया में दाखिल भी हुए, जबकि निगरान शूरा ने इनके वालिद की सेहत याबी के लिए भी दुआ फरमाई। ऐसा क्यों होता है? क्रेडिट कार्ड में जालसाजी करने वाले गिरोह का इंकिशाफ, गिरफ्तार। लंदन में जदीद तरीन अंदाज में जालसाजी करने वाले 2 अफराद को जेल भेज दिया गया। जाली वीज़ों पर बैरून मुल्क भेजने वाले गिरोह का एक मेंबर गिरफ्तार। धोखा 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 धोखा, हर चीज में ही धोखा है। किस चीज में ईमानदारी है? पेट्रोल डलवाने जाओ, आपको 100 रुपए का डलवाओगे 50 का मिलेगा। सच्चाई कहाँ पर है? सच्चाई होती तो ये हमारे मुल्क का हाल होता। कभी ऐसा होता है कि एक जगह डलवाया पेट्रोल जो है ज़्यादा चल गया, दूसरी जगह डलवाया पेट्रोल जो है कम चला, तो उससे अंदाज़ा हो जाता है, क्योंकि अपना पेट्रोल का एवरेज भी पता होता है कितनी गाड़ी चलेगी, कहाँ तक जाएगी। पेट्रोल में कभी का डंडी मार देते हैं लोग, कम डाल देते हैं या प्रेशर मार देते हैं। पंप से पेट्रोल भरवाया, मेरे साहब ने मेरे पे शक कर लिया। जब मैं उसको पेट्रोल को उधर लेके पहुंचा तो उन्होंने बोला कि ये तो कम है। मार्केट तो मार्केट, बाजार तो बाजार, सुपर स्टोर देखिए या जो भी दीगर मामलात कारोबार वगैरह के, ये सब अपनी जगह पर हैं। इन धोखा देने वालों ने मतलब मस्जिद के अंदर आकर भी धोखे दिए। शहद दिखाए, जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुश, इस मुर्दार पे क्या ललचाया, दुनिया देखिए भाली है। ये किस तरह मतलब लोगों को धोखा देते हैं, किस तरह लोगों को लूटते हैं, और लोग किस तरह इनके दाम फरेब में आकर यकीन मानिए बहुत कुछ लुटा देते हैं, बहुत कुछ लुटा देते हैं। जो भी धोखेबाज इस वक्त हमारे साथ मदनी चैनल पर है, धोखा देते हैं, मिलावट करते हैं, फरेब करते हैं, जो खयानत कर, जो मतलब इस तरह के लोगों को करते हैं, ये फ्रॉड ये किस्म के जो लोग हैं, ये सब के सब तवज्जो करें। मशीन खोली तो मशीन खराब, ये खोला तो ये खराब, वो खोला तो वो खराब, स्टिकर आ जाए तो नीचे कुछ और लिखा, ऊपर आपने स्टिकर लगा दिया, ये सब खराब। अगर आप गली कूचे में मशहूर हो जाए ना, महल्ले में मशहूर हो जाए, ये धोखेबाज है। महल्ले में रहना मुश्किल हो जाए, मार्केट में मशहूर हो जाए, धोखेबाज है, मार्केट में रहना मुश्किल हो जाए। ठीक है, मंडी धोखेबाजों की लगी हुई है, इल्ला माशाअल्लाह जो बचे हुए मैं उनका मना नहीं करता। अब मंडी लगी हुई है धोखेबाजों की, तो अब क्या? मंडी लगी है फ्रॉडियों की, तो क्या? अब मंडी इन लोगों की लगी हुई है, बिकी मतलब कि खोटा माल रहा है, तो अब उसमें क्या मतलब कि आदमी सच्ची चीज ढूंढने के लिए बैठेगा? धोखेबाज को गोया के इनके दिल भेड़ियों जैसे हैं, पैसे की धुन सवार होती है, वह पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए, यकीन मानो भूल जाते हैं हराम से आता है, हलाल से आता है, जायज़ आता है, नाजायज़ आता है, किसी का खून चूस के आता है। यानी मैं कहता हूँ आपको कि किसी के घर का चिराग बुझाकर आप अपने घर में रोशनी कैसे करेंगे यार? मेरा नाम जी अब्दुल मजीद पठान है, मैं सेक्रेटरी एक्साइज एंड टैक्सेशन हूँ
اور نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ کو بھی، ایکسائز پولیس کو بھی دیکھتا ہوں، اور ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ٹیکس کی کلیکشن بھی کرتا ہے۔ آج میں جو ہے فیضان مدینہ کے اسٹوڈیو میں موجود ہوں، اور جو یہاں پر اپنا عمران صاحب جو نگراں شورا ہیں ان کا پروگرام دیکھ رہا ہوں، اور براہ راست جو کہ موضوع ہے دھوکہ، اور بہت اچھا پروگرام ہے، اور اس سے لوگوں کی اویئرنیس ہوتی ہے، اور لوگ جو ہے اکثر بیچارے مختلف واقعات میں سنائے گئے ہیں، اس میں دھوکہ کھا جاتے ہیں، تو اس میں اس پروگرام کی وجہ سے لوگوں کی کافی اصلاح ہوگی اور لوگ ان دھوکے بازوں سے بچ پائیں گے۔ میں جو ہے نگراں شورا سے اس کے پروگرام کے بعد ملاقات بھی کرنا چاہوں گا، کیونکہ انہوں نے مجھے دعوت دی تھی کہ آپ ضرور فیضان مدینہ آئیں، تو میں آج اس پروگرام کے حوالے سے یہاں پر پہنچا ہوں، اور ان سے انشاءاللہ ملاقات بھی ہوگی، اور اس پہ کچھ اچھی اصلاحی باتیں بھی ہوں گی، اور میں مدنی چینل کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس چینل کو 5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اور 200 ممالک میں یہ دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور میں سمجھ رہا ہوں کہ دن بدن اس چینل کو لوگ جو ہے زیادہ شوق سے اور ذوق سے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور لوگوں کی اور معاشرے کی، نوجوانوں کی اصلاح ہو رہی ہے۔ مبلغ دعوت اسلامی مفتی قاسم عطاری مدہ ذلہ العالی نے جامعات المدینہ کے ناظمین اور دیگر اسلامی بھائیوں کو مدنی پھولوں میں نظم، انتظام، خوبی منتظم اور دیگر حوالوں سے مدنی پھول دیے۔ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی پاکستان کے رمضان ہال سے آپ کے ریکارڈڈ مدنی پھول پیش خدمت ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ہاں جتنے ناظمین ابھی یہاں موجود ہیں، یہ اتنی تعداد ہے کہ بڑے بڑے جامعات میں طلبہ اتنے نہیں ہوتے، ہمارے ناظمین اتنے۔ اب ایک جامعہ سے متعلق 2 ناظم بھی سمجھیں تو ہمارے جامعات کی تعداد کئی جامعات کے طلبہ سے بھی زیادہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اور حقیقتاً ایسا شاید تاریخ اسلام میں کبھی ہوا نہیں ہوگا کہ ایک تنظیم اتنا بڑا سیٹ اپ قائم کر لے۔ ناظمین کے حوالے سے یہ بیان ہے، ایڈمنسٹریشن اور احساس ذمہ داری، یعنی نظامت اور احساس ذمہ داری۔ نظامت کیا ہوتی ہے، ناظم کا کام کیا ہوتا ہے، آئیڈیل ناظم کون ہوتا ہے، ناظم ناکام کیوں ہوتا ہے، نظم و ضبط قائم کرنا اور اسے برقرار رکھنا، یہ ہے ناظم کا اصل کام۔ اب وہ اس معنی کے اعتبار سے اگر غور کرے تو اسے جو ہے وہ خود سمجھ آ جائے گی کہ اچھا ناظم یا آئیڈیل ناظم جو ہے وہ کون ہوتا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، اور اسے کن چیزوں کا احساس کرنا۔ نظامت جو ہے یہ نظام کی پابندی کرنے اور کروانے کا نام ہے۔ نظامت نظام کی پابندی کرنے اور کروانے کا نام ہے۔ سختی اور چہرے کے تناؤ کا نام نہیں ہے۔ سختی اور چہرے کے تناؤ کا نام نہیں ہے کہ ناظم صاحب پھول کے بیٹھے ہمارے وقت، یہ نظام نہیں ہے۔ نظام چل رہا ہے، یہ نظام ہے۔ نظام یہ کہ آپ کا نظام چل رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اس طرح۔ حدیث مبارک آپ کو معلوم ہوگی کہ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ کہا، برے الفاظ کہے نا، توریے کے طور پہ۔ السلام علیکم کی جگہ السلام علیکم، السلام علیکم، آپ پر موت ہو، سلام کی جگہ موت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو جواب دیا کہ وعلیک اللعنہ، اور تمہارے اوپر خدا کی لعنت ہو۔ وہ جواب تو صحیح دیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنے سخت الفاظ جو استعمال کرے تو اس پہ خدا کی لعنت ہی ہے۔ آپ نے اسی انداز میں جواب دیا تیرے اوپر خدا کی لعنت ہو، تمہارے اوپر موت ہو اور خدا کی لعنت ہو۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، نرمی کرو، کیونکہ جس شے میں نرمی آتی ہے اسے مزین کر دیتی ہے، اور جس میں سختی آتی ہے اسے عیب دار کر دیتی ہے۔ نرمی مزین کرتی ہے، سختی عیب دار کرتی ہے۔ نگران پاکستان انتظامی کابینہ حاجی شاہد عطاری نے گزشتہ دنوں مدینۃ الاولیاء ملتان شریف پنجاب پاکستان کا دورہ فرمایا۔ آپ نے رکن شورا قاری محمد سلیم عطاری کے ہمراہ مدنی مرکز فیضان مدینہ اور جامعۃ المدینہ کا دورہ فرمایا اور اسلامی بھائیوں کو اس موقع پر
اپنے مدنی پھولوں سے نوازا۔ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، ہر گھڑی ہجرے مدینہ مجھے کو رکھے بے قرار، کاش چین آئے نہ مجھ کو یاد طیبہ کے بغیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ بڑھتے ہیں باپا جان کی پسندیدہ مدنی خبر یعنی مدنی قافلے کی مدنی خبر کی جانب۔ نیکی کی دعوت صفحہ 253 پر ہے۔ مدنی قافلے میں سفر کے دوران دعا کی برکت سے مرض ختم ہو گیا، قلب پر زنگ ہو قافلے میں چلو، نفس سے جنگ ہو قافلے میں چلو، پاؤں میں لنگ ہو قافلے میں چلو، درد سے تنگ ہو قافلے میں چلو۔ دنیا کے مختلف مقامات پر مدنی قافلوں کی تیاریاں ہیں جاری، ڈالتے ہیں ایک نظر۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ میں 3 دن قافلے میں آیا ہوں اور نماز کے طور طریقے جو بھول چکے وہ سب میں سدھارنے آیا ہوں، انشاءاللہ آگے بھی اور بھی آؤں گا۔ ماشاءاللہ یہاں پہ دعوت اسلامی میں بہت اچھا محفل سجی ہے اور دعوت اسلامی کی اور سے نماز کا طریقہ، وضو کا طریقہ اور ہر چیز سیکھنے آئے ہم لوگ یہاں پہ۔ دعوت اسلامی میں پہلی بار آیا جب مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ دعوت اسلامی کیا چیز ہے۔ یہاں آنے کے بعد مجھے بہت خوشی ہوئی دعوت اسلامی آنے کے بعد، اور یعنی کہ یہاں آنے کے بعد میں نے وضو اور غسل کا طریقہ یہاں آنے کے بعد ہی سیکھا، اس سے پہلے مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا۔ یہاں آنے کے بعد نماز کی شرطیں وغیرہ میں نے کافی کچھ سیکھا۔ قافلے میں جا رہا ہوں اور مجھے اس سے بہت کچھ فائدہ ہوا ہے۔ میں 1 مہینے اعتکاف میں بھی یہاں پر بیٹھا تھا رمضان میں، مجھے بہت کچھ فائدہ ہوا اور آگے اللہ چاہے تو بہت کچھ فائدہ ہوگا۔ سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں، انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، 30 اور 12۔ مدنی قافلوں میں مدینہ العالیہ احمد آباد شریف ہند اور حاجی علی نگر بمبئی سے عاشقان رسول کے سفر کا سلسلہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ ہمارا مدنی قافلہ ابھی 30 راہ خدا عز و جل میں 30 دن کے سفر کے لیے کرناٹک جا رہا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اس میں ہم بہت سی چیزیں سیکھیں گے۔ آؤ مدنی قافلے میں ہم کریں مل کر سفر، سنتیں سیکھیں گے اس میں، سنتیں سیکھیں گے اس میں، انشاءاللہ سر بسر۔ آؤ مدنی قافلے میں۔ یورپ کے ملک اٹلی میں سفر کرنے والے مدنی قافلے کے مسافر اسلامی بھائیوں نے دی نیکی کی دعوت اور دیگر مدنی کاموں کا ہوا وہاں سلسلہ۔ کر سفر مجھ کو جذبہ دے، سفر کرتا رہو پروردگار، مجھ کو جذبہ دے سفر۔ مرکز العالیہ لاہور پنجاب پاکستان سے بھی ایک تعداد میں اسلامی بھائیوں کی زادِ قافلہ کے ساتھ مدنی قافلے میں روانگی اور تربیت کا سلسلہ۔ نیپال میں ہونے والے قافلہ اجتماع میں بھی اسلامی بھائیوں کی ہوئی شرکت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ قافلے میں ہم کریں مل کر سفر۔ مدنی کورس شیخ طریقت امیر اہل سنت کا پسندیدہ کورس
جس کا سلسلہ عرب شریف میں حجاج کرام اور دیگر اسلامی بھائیوں کے درمیان ہوا۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا عطاری نے اسلامی بھائیوں کی مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کی تربیت فرمائی۔ اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں۔ اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، اللہ زبان کا ہو عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ۔ 12 دن کا جو مدنی کورس الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، الحمدللہ اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ الحمدللہ تہجد، اشراق، چاشت، اس مدنی کورس میں بہت برکتیں نصیب ہوئیں۔ الحمدللہ عز و جل اس مدنی کورس میں مہلکات کے حوالے سے رکن شورا کے زبردست بیانات سننے کو ملے، جس سے غیبت، چغلی، حسد، تکبر وغیرہ کے بارے میں کافی معلومات بھی ہوئی، اور ساتھ ساتھ کورس کی برکت سے یہ ذہن بنا کے انشاءاللہ ان مہلکات سے بچیں گے۔ اس کی برکت سے الحمدللہ نگاہیں جھکانے اور ڈھیر و ڈھیر نیکیاں کمانے کی الحمدللہ توفیق ملی۔ کورس میں ہمیں وہ کچھ سیکھنے کا موقع ملا جو ہمیں اتنے سالوں میں زندگی گزر گئی لیکن پتہ نہ چلا۔ مدنی انعامات کی سمجھ لیں کہ بس صرف ہم خانہ پوری کر رہے تھے، حقیقت میں یہاں ہمیں مدنی انعامات پر عمل کرنے کا طریقہ پتہ چلا، روزے کی سعادت حاصل ہوئی، اور پہلے کتنے عمرے کیے لیکن یہاں پہ جو قفل مدینہ لگا کر آنکھوں کا عمرے کی سعادت حاصل ہوئی، اس کی نزاکت ہی کچھ علیحدہ تھی۔ مدینہ الاولیاء ملتان شریف کاظمی شاہ صاحب قبلہ کا شہر، جہاں علماء اہل سنت کی ایک مبارک تعداد بھی علم دین کے فروغ میں گویا شب و روز مشغول ہے۔ ان علماء اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی جناب میں حاضری دی نگران کابینہ نے۔ مناظر ملاحظہ کیجیے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ علماء کرام سے بے حد محبت فرماتے ہیں، یہاں تک کہ دیکھنے والوں نے دیکھا اور بتایا کہ باپا جان بعض اوقات دروازے تک بنفس نفیس علماء کرام کو رخصت فرماتے ہیں۔ بہت ادب بھی آپ سے بارہا ملاحظہ کیا گیا ہے۔ مناظر مدینہ الاولیاء ملتان کے مدنی حلقے کے آپ دیکھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ دو جہاں میں اپنا بیڑا پار ہے۔ ذوالحج میں بھی نفلی روزہ تحریک رہی جاری، جو شروع ہوئی شوال المکرم سے۔ اس ضمن میں ترغیب کے لیے ہوئی مناجات افطار۔ رکن شورا ابو ماجد شاہد مدنی نے مدنی پھول دیے، جبکہ مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ کی جانے والی مناجات افطار سردار آباد پنجاب پاکستان سے ہوئی۔ ایک موقع پر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو اپنے اعمال کا اس سے پہلے محاسبہ کر لو کہ قیامت آ جائے اور ان کا حساب لیا جائے۔ بہت بڑے عالم اور تابعی بزرگ حضرت سیدنا حنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت چراغ ہاتھ میں اٹھا لیتے اور اس کی لو پر انگوٹھا رکھ کر اس طرح فرماتے، نفس تو نے فلاں کام کیوں کیا اور فلاں چیز کیوں کھائی؟ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب
मगफिरत हो। आसी कभी हद बुरा है, तेरी रहमत का बस आसरा है, तेरी रहमत का बस आसरा है। अफ़्व जुर्मो कसूरो खता की मेरे मौला तू खैरात दे दे। एक बार फिर चलते हैं औलिया के शहर मुल्तान, जिसे दावत इस्लामी की तंजीमी तरकीब में मदीनतुल औलिया कहा जाता है। वहाँ रुकने शूरा कारी सलीम साहिब ने मदनी हल्के में सुन्नतों भरा बयान किया, मुलाहजा कीजिए। तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, तेरा शुक्र मौला दिया मदनी माहौल, न छूटे कभी भी खुदा मदनी माहौल। जो कुछ आज मैंने एक दिन में सीखा है इस मदनी काफ़िला में, ये सारी बातें मैंने 50 साल में नहीं सीखी। दावत इस्लामी का माहौल अगर हमारे हर शोबा ज़िंदगी में आम हो जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इससे हर किसी को फ़वाइद हासिल होंगे। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि वो भी मदनी काफ़िलों में करिया बकरिया डे बाई डे शहर शहर गांव गांव सफ़र करें। मैं दावत इस्लामी के दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने ऐसी फ़िज़ा और ऐसा माहौल पैदा कर दिया है जहाँ लोगों को बहुत कुछ सीखने का और अपनी ज़िंदगियों को संवारने का मौका मिल रहा है। 7 मुहर्रमुल हराम 1436 सने हिजरी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल होगा मदनी मुज़ाकरा नात ख्वां इस्लामी भाइयों का। इस दिन में नेकी की दावत दी मारूफ सना ख्वां यूसुफ मेमन को। इनके मदनी चैनल को दिए गए तासुरात पेश खिदमत हैं। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। अल्हम्दुलिल्लाह आज मदनी चैनल पर मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। मैं आपका भी ममनून हूँ और मदनी चैनल का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मेहरबानी फरमाई। ये मेरा ख्याल है हम नात ख्वानों की सादत है कि हज़रत साहब क़िबला ने नात ख्वानों और नात ख्वानी के सिलसिले में इनकी तरवीज के सिलसिले में तवज्जो फरमाई है। अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फरमाए। मदनी चैनल पर 7 मुहर्रम को नात ख्वानों और नात ख्वानी के सिलसिले में जो मुज़ाकरा हो रहा है उसमें ज़रूर शिरकत करें। अल्लाह करम, अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, तुझ पे जहां में। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। मदनी इनामात से जुड़ी मदनी खबर शामिल करते हैं तरबियती इज्तिमा की कि मदनी इनामात का तरबियती इज्तिमा मूसा लैन बाबुल मदीना कराची पाकिस्तान में हुआ, जिसमें रुकने शूरा हाजी अमीन अत्तारी ने शुरका को मदनी इनामात पर अमल की तरगीब दिलाई। इसी माहौल में अदना को आला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो, उजाला ही उजाला ही उजाला कर दिया देखो।
اے نماز تہجد ادا کرنے والوں، اے سنت قبلیہ سے پیار کرنے والوں، اے پانچوں نمازیں با جماعت اہتمام کرنے والوں، اے اذان کا جواب دینے والوں، اقامت کا جواب دینے والوں، اے روزانہ کثرت درود پاک کرنے والوں، آپ کو مبارک ہو، تم سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں، تم سے سرکار بڑا پیار کیا کرتے ہیں۔ ابو المواہب شاذلی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بتایا کہ ایک مرتبہ خواب میں مجھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دیدار فیض آثار سے مشرف فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے ابو المواہب، تم میرے 1,00,000 امتیوں کی شفاعت کرو گے۔ میں نے عرض کیا آقا اس قدر انعام و اکرام مجھ پر یہ کیسے حاصل ہوا؟ ارشاد فرمایا کہ اے ابو المواہب، تم مجھ پر درود پاک پیش کرتے رہتے ہو، یہ درود پاک کی فضیلتیں بیان ہوتی رہتی ہیں، مگر امیر اہل سنت یہاں پر ہم جیسے تمام ہی اسلامی بھائیوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا بیان سن کر تو لوگ سینکڑوں ہزاروں مرتبہ درود پاک پڑھ رہے ہیں، کیا آپ نے آج کے دن کم سے کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھا؟ اگر کریں کیا نصیب میں یہ نامرادی کے دن لکھے ہیں کہ اس طرح سوچنے کے لیے تیار نہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں، گناہوں میں دل ایسا ڈوبا فضولیات میں ایسے غرق ہوئے، عبادت کا ذوق، عبادت کا شوق، وہ تلاوت کی چاہت، وہ سجدوں کی لذت، وہ تہجد کا سرور، وہ مناجات کی کیفیت، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ الفاظ کہتے ہوئے آقا کی بارگاہ کا تصور ہوگا تو کیسے فریاد نہیں پہنچے گی، کیسے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری مناجات اثر نہیں کرے گی؟ مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے ہیں۔ عصر سے مغرب تک بیٹھا تھا میں، مجھے بڑا مزہ آیا، مدنی قافلے میں مدنی انعامات بھی ملے اور ہم کو بڑا مزہ بھی آیا، اور انشاءاللہ تعالی ہر دفعہ ہم جو ہے نا ہم مدنی قافلے میں بھی شرکت کریں گے۔ نیت کرتا ہوں میں کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ عز و جل۔ ہمیں بہت کچھ چیزیں سیکھنے کو ملی، اور ہمارے جو اسلامی بھائی ہیں انہوں نے اس محفل سے بہت کچھ سیکھا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جو انہوں نے سنا اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ بڑے عرصے سے یہ خواہش تھی کہ اس مسجد کے اندر بھی دعوت اسلامی کا اس انداز میں اجتماع ہونا چاہیے، کیونکہ الحمدللہ دعوت اسلامی پوری دنیا کے اندر دین متین کی خدمات سر انجام دے رہی ہے، تو آج کثیر تعداد کے اندر اسلامی بھائیوں کو اس مسجد کے اندر دیکھ کر بہت دل خوش ہوا اور بہت کچھ سیکھنے کا ملا، بالخصوص رکن شورا کے بیان سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو موقع ملا۔ اس سے میں اپنے تمام مدنی چینل کے ناظرین کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ کوشش کریں کہ جہاں کہیں بھی علم دین کی محفل ہو اور خاص طور پر درس و بیان کا سلسلہ ہو، اس کے اندر شریک ہو کر خوب علم دین حاصل کریں، علم ہوگا تو عمل کا بھی جذبہ ملے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی، مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل، مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا